اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت ساری دعائیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس قرآن کو مکمل کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی کلاس میں جا کے بیٹھیں، اپنے ٹائم کو وقف کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے، اور گہری سوچ کے ساتھ اس کو پڑھیں، ڈیٹیل کے ساتھ اس کی تفسیر کو دیکھیں۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی تفسیر اوپر سے ہم کر رہے ہیں، لیکن کم از کم اس سے یہ ہو رہا ہے کہ الفاظ کی سمجھ آ رہی ہے، قرآن کے مضامین سمجھ آ رہے ہیں، اپنے حق میں جو اپنے حقوق کا پتہ چل رہا ہے، اپنے فرائض کا پتہ چل رہا ہے، حلال اور حرام کا پتہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ یہ بیسک سمجھ ہر ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ چلیں آج ہم اپنا سبق شروع کریں گے آیا نمبر 8 سے، سورۃ النساء۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ شروع کرتے ہیں آیا نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب، حضر، حاضر ہوں، القسمۃ، تقسیم کے وقت، اولو القربہ، قریبی رشتہ دار۔ اولو کا مطلب ہوتا ہے والا، ٹھیک ہے نا؟ القربہ قرابت دار، قریبی رشتہ دار۔ والیتامہ، یتیم کی جمع ہے یتامہ، یا تامیم سے ہے، یتم کا مطلب ہوتا ہے کٹ جانا، تو جس نابالغ بچے کا والد فوت ہو جائے اس کو یتیم کہا جاتا ہے، تو یتیم موجود ہوں۔ والمساکین، مسکین کی جمع ہے سین کاف نون سے، سکنہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا، جیسے آپ سکونت کہتے ہیں نا، ہم نے سکونت اختیار کی، یعنی وہاں پر ہم ٹک گئے اس جگہ پر۔ تو مسکین وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو وسائل کی کمی کی وجہ سے رک جاتا ہے، یعنی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر کپڑے خرید لے تو فیس کے پیسے نہیں رہتے، فیس کے دے تو کھانے کے نہیں رہتے، یعنی ہر جگہ پہ اس کو روک لگتی ہے۔ تو ایسا بندہ جس کے پاس کچھ ہوتا تو ہے لیکن کمپلیٹ نہیں ہوتا کہ اس کی ضروریات پوری ہو سکیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں کہ تقسیم کے وقت اگر قرابت والے موجود ہوں، یتیم موجود ہوں یا مساکین موجود ہوں آس پاس، فَارْزُقُوهُمْ، تو انہیں بھی کچھ رزق دے دو، یعنی کوئی مال دے دو، کوئی چیز دے دو۔ رازا قوف سے ہے، منہ، اس میں سے، کس میں سے؟ وہ جو ترکہ ہے، جو بندہ چھوڑ کے گیا اس میں سے کچھ نہ کچھ ان کو بھی دے دو۔ وقولو، اور کہو، قولو امر کا صیغہ ہے، یعنی کمانڈ ہے، قاف واو لام سے ہے۔ قولو، تم کہو، لہم، ان کے لیے، یعنی مساکین کے لیے، یتامہ کے لیے، اولو القربہ کے لیے، قولا معروفا، قول یا بات بھلی۔ معروف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھی، بھلی۔ ولیخشا، اور چاہیے کہ ڈرے، خاشین یا سے ہے، خشی، ڈرنا۔ ولیخشا، اور چاہیے کہ ڈرے، الذین، وہ لوگ، جو
ترکہ تقسیم کر رہے ہیں، لو ترکو، اگر وہ خود چھوڑ جائیں، تارا کاف سے، ترکہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے کوئی چیز چھوڑ جانا، جیسے مال متاع چھوڑ جاتا ہے انسان، من خلفہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ جائیں، ذریتن، ذال را سے ہے، ذرہ بھی اسی سے ہے اور ذریہ بھی اسی سے ہے، یہ چونٹیوں کو بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں چونٹیاں کیسے پھیلتی ہیں نا، تو ایسی ہی ذریت انسان کی اولاد بھی پھیلتی ہے، 2 بچے ہوتے ہیں، پھر ان کی شادی ہوتی ہے، دونوں کے 3 بچے ہوتے ہیں، پھر ان 3 بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، پھر آگے سے بڑھتے جاتے ہیں۔ تو ذریت کہتے ہیں کہ ان کی اولاد میں سے، ضعافاً کمزور، خوافو وہ ڈریں گے، علیہم ان کے بارے میں۔ ابھی جب ہم اس کا رواں ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کا سمجھ آ جائے گا۔ خوافو خوف سے ہے، خوافو علیہم ان کے متعلق ان کو خوف لگے گا، فلیتقو تو چاہیے کہ وہ ڈریں، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں اور اللہ کی ناراضگی سے بچیں، ولیقولو اور چاہیے کہ کہیں۔ اب یہ دیکھیں جو لام آ رہا ہے نا سب جگہ پر، ولیخشا، ولیتق، فلیتقو، ولیقولو، یہ سب لام امر ہیں، ٹھیک ہے۔ قولاً کے بات کہیں، قولاً بات، سدیدہ سیدھی، کلیئر بات۔ چلیں ادھر تک رک کے اب اپنا پہلے رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ اور ترکہ کی تقسیم کے موقع پر اگر قرابت والے یعنی غیر وارث، یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے متعلق کتنا اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا انہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور جو بات کریں صاف اور سیدھی کریں۔ اچھا، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیومن سائیکالوجی کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ چاہے آپ کا ترکے میں حصہ ہو یا نہ ہو، جیسے کہیں پر فوتگی ہوئی ہے، مہمان آ جاتے ہیں، رشتہ دار آ جاتے ہیں، کوئی مسکین آ جاتا ہے، کوئی گھر میں کام کرنے والی ماسیاں ہوتی ہیں اور یتیم آ جاتے ہیں، کوئی بچے گھر میں کام کرنے والے ہیں، کوئی عزیز اقارب ہیں جو وارث نہیں ہیں، جن کا حق نہیں ترکے میں بنتا، لیکن گھر میں وہ موجود ہیں اور سب جو ہے نا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، ان کی بلانگنگز ہیں، مال متاع ہے، جو کچھ بھی ہے، ڈیفینیٹلی ورثاء کو مین چیزیں تو مل جاتی ہیں، اب ان کو پراپرٹی میں سے اور پیسوں میں سے اور بینک بیلنس میں سے سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن جو باقی کی چیزیں انسان کی ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی کو، کیونکہ آس پاس جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی سائیکالوجی بھی کیا ہے، ان کا بھی دل گھٹ رہا ہے کہ ان کو بھی کچھ مل جائے، چاہے ان کو پتہ ہے کہ وراثت میں وہ شریک نہیں ہے، لیکن ان کی سائیکالوجی کو محسوس کرتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے کہ ان کے دل بھی گھٹ رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں بھی کچھ ملتا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی دے دو کچھ نہ کچھ، کھلا دل رکھو، دل تنگ نہ کرو، اور ان کے ترکے میں سے کچھ نہ کچھ سارے ورثاء جو ہیں وہ اپنی اجتماعی فیصلہ کر کے تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیں، اور اگر دے نہیں بھی سکتے تو ان کے دل رکھنے کے لیے اچھی بات کر سکتے ہیں کہ ترکے میں سے ایسی کوئی چیز نہیں جو آپ کو دے دیں، ورنہ دل تو ہمارا تھا کہ ہم آپ کو بھی بیچ میں شامل کرتے، کوئی بھی بھلی بات کر دیں جن سے ان کے دل کو تسلی ہو جائے اور یہ نہ وہ سمجھیں کہ آپ نے ان کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ اور پھر ایک اور آیت اللہ تعالیٰ کیا لاتے ہیں کہ جو لوگ ترکہ بانٹ رہے ہیں ان کو ڈر ہونا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جائیں اور ترکے میں ان کو حصہ پورا نہ ملے تو کتنی بری بات ہو۔ تو جب ترکہ بانٹ رہے ہیں تو بہت دھیان رکھنا ہے کہ یتیموں کا مال ان کو پورے اچھے طریقے سے پہنچایا جائے گا اور ان کے حق کو نہیں مارا جائے گا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ اب دیکھیں انسان جب اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھتا ہے نا کہ آج یہ کوئی میرا بھائی بند فوت ہو گیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں اس کے ترکے کی حفاظت پر لگاؤں اور میں نے یہ ترکہ بانٹنا ہے، تو محتاط طریقے سے ایمانداری کے ساتھ بچوں
کے دل کے اندر ہمدردی رکھتے ہوئے اس مال کی حفاظت، اس مال کی صحیح تقسیم کرنی ہوتی ہے۔ اور کس وجہ سے؟ کہ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھیے کہ اگر میں مر گیا ہوتا اور کوئی میرے بچوں کا ترکہ کا حساب کتاب کر رہا ہوتا تو میرا دل ہوتا کہ وہ بالکل انصاف کے ساتھ کرے، کوئی ڈنڈی نہ مارے، کوئی میرے بچوں کا مال نہ کھا لے۔ تو یہ سوچ جو انسان کو کی ہوتی ہے نا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ سوچے جو اپنے لیے سوچتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کے سوچے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اپنی 2 بیٹیوں کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگی، یہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچیاں ہیں، ان کا باپ جنگ احد میں شہید ہو گیا ہے۔ بچیوں کے چاچا یعنی سعد بن ربیع کے بھائی نے سعد کے سارے ترکے پر قبضہ کر لیا ہے اور ان بچیوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور مال کے بغیر ان کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا، ڈیفینیٹلی، یعنی مال تو چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود اس معاملے میں فیصلہ فرمائے گا۔ پھر میراث کی آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے بھائی کو بلایا اور فرمایا کہ ترکہ میں سے 2/3 تو سعد کی بچیوں کو دو اور 8واں حصہ ان کی والدہ کو، باقی جو بچے یعنی 24 حصوں میں سے صرف 5 حصے وہ تمہارا ہے۔ یعنی ایسا نہیں انسان کر سکتا کہ یتیم بچوں کا مال ناحق کھا جائے یا اس پر قبضہ کر لے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز سے منع کرتا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھو کہ اگر آپ مر جاؤ اور آپ کے بچے پیچھے ایسے بے یار و مددگار رہ جائیں تو پھر آپ کیا سوچتے ہو کہ ترکہ ان کو امانت داری کے ساتھ کوئی دینا، تو اس لیے آپ بھی امانت داری کے ساتھ یتیموں کا مال دے دو۔ اب اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یاکلون جو کھاتے ہیں، اموال الیتامہ یتیموں کے مالوں کو، اموال مال کی جمع ہے اور یتامہ یتیم کی جمع ہے۔ کس طرح کھاتے ہیں مال یتیموں کا؟ ظلمن، ظلم کے ذریعے سے۔ لام میم، ظلم کا مطلب ہوتا ہے چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ کہیں رکھ دینا، یعنی صحیح جگہ پر چیز کا نہ رکھنا۔ اب یہ یتیموں کا مال کہاں رکھنا چاہیے؟ یتیموں کے پاس، لیکن یہ ظلم کے ساتھ کسی اور کے کھاتے میں چلا جائے تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ ظلم، ٹھیک ہے نا۔ انما، بے شک، یاکلون، وہ کھاتے ہیں۔ اب کھانے کا مطلب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ کنزیوم کرنا، استعمال کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اگر وہ کھا جاتے ہیں ان کا مال تو کھاتے ہیں فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں۔ بطن اندر والے پیٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو با قانون اس کا روٹ لیٹر ہے اور بطن واحد ہے بطون کی۔ وہ نہیں، بے شک وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں نارن، آگ کو۔ نارن جو ہے نون واو را سے بنی ہے، نور۔ آگ جب جلتی ہے تو گرمائش بھی ہوتی ہے اور روشنی بھی ہوتی ہے نا، تو نارا کا یہ روٹ لیٹر ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ، اور عنقریب وہ جھونکا جائے گا، صاد لام یا سے ہے۔ سلیون کا مطلب ہوتا ہے بھوننا، تو وہ بھونا جائے گا یا جھونکا جائے گا سعیرہ، بھڑکتی آگ میں۔ تو یتیم کا مال کھانا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یتیم ایک مجبور اور مسکین اور بے بس بچہ ہوتا ہے جس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ جو بھی ولی اس کا رہ گیا ہے اس سے وہ اپنا مال بچا سکے۔ اور ایسا بندہ جو جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جلدی جلدی مال کو کھانا یا اپنے بینک میں ٹرانسفر کر لینا، اپنے مال میں اس کو مدغم کر لینا تاکہ یتیم پوچھ ہی نہ سکے، اور جلدی جلدی اس کے بچپن میں ہی اس مال کو کنزیوم کر لینا کہ بعد میں بڑا ہو کر پوچھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ بچہ نہیں بھی جانتا تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا۔ یعنی سوچنے کی بات ہے کہ وہ بچہ تو چھوٹا ہے اور اس کو نہیں معلوم، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے نا۔ اور ہر انسان نے اینڈ اپ کس کے پاس کرنا ہے؟ یعنی جب مرے گا تو کدھر جائے گا؟ اللہ کے پاس جائے گا نا۔ میں اتنا سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ جن کو دولت کی اتنی لالچ ہے، اتنی لالچ ہے کہ 1 گھر نہیں، 2 گھر نہیں، 4 5 گھر، پراپرٹیز کے اوپر پراپرٹیز بناتے ہیں، گاڑیوں کے اوپر گاڑیاں لیتے ہیں، اتنے ڈھیر سارے کپڑے، اتنی ڈھیر ساری جائیدادیں، اور پھر
اچانک مر جاتے ہیں، سب کچھ ادھر ہی رہ جاتا ہے اور چھوٹی سی قبر میں. اور وہ قبر اگر بھڑک جائے آگ سے، استغفر اللہ العظیم، اللہم انا نعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق القبر و ضیق یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ ہم تو پناہ چاہتے ہیں تجھ سے دنیا کی تنگی، قبر کی تنگی، آخرت کی تنگی سے. استغفر اللہ العظیم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، جس جان کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں پیٹھ پھیر جانا اور پاک دامن بھولی بھالی مومن عورت پر تہمت لگانا. یہ بخاری کتاب الوصایہ کے چیپٹر کے بیچ میں ہے. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کرنے کے دوران فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹوں جیسے تھے اور ایک فرشتہ ان کے ہونٹ کھول کر منہ میں آگ کے انگارے ڈالتا تھا. استغفر اللہ العظیم. تو ان کے پیچھے سے نکل جاتے تھے، یعنی منہ کے اندر ڈالتا تھا اور پیچھے سے نکل جاتے تھے اور وہ درد کے مارے چیختے چلاتے. پھر فرشتہ اور انگارے ان کے منہ میں ڈال دیتا اور انہیں مسلسل یہ عذاب ہو رہا تھا. میں نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھایا کرتے تھے. جسٹ امیجن کہ منہ میں گرم چائے لگ جائے یا گرم پانی تیزی سے بندہ پی جائے تو کتنی دیر نہ کسی چیز کا ذائقہ آتا ہے، درد بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، بالکل ٹیسٹ لیس ہر چیز لگتی ہے. یہاں پر اتنے بڑے بڑے انگارے منہ میں ڈالے جائیں گے اور وہ پیچھے سے نکل جائیں گے، اتنا گرم ہوگا کہ وہ سکن پھاڑ کے نکل جائے گا پیچھے سے. تو انسان کو کتنا ڈرنا چاہیے کہ اس طرح کے کام نہ کرے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں، یعنی کسی بھی معاشرے میں دیکھ لیں، لیکن ہم نے تو موسٹلی مسلمان ملکوں میں دیکھنا ہے نا، مسلمانوں کے حالات دیکھنے ہیں. اس قدر غیر ذمہ دارانہ اور اس قدر ظلم والا رویہ ہوتا ہے یتیموں کے ساتھ کہ انسان کان پکڑے اور توبہ کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی سزا کتنی بڑی ہے اور انسان کتنے آرام سے بے فکری کے ساتھ یتیموں کا مال کھا جاتا ہے. استغفر اللہ العظیم. کوئی بھی آپ کے آس پاس ایسے لوگ موجود ہوں جو یہ کام کر رہے ہوں یا ان سے یہ کام سرزد ہوا ہو، ان سے توبہ کرنے کو کہیں، معافی مانگنے کے لیے کہیں، ان کا حق واپس کرنے کے لیے کہیں، کیونکہ یہ کچھ ایسے کاموں میں سے ہے جو ہلاک کر دینے والے، یعنی جو ساری نیکیوں کو برباد کر دینے والی چیز ہے. اس لیے بہت محتاط ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ نمازیں پڑھتے ہیں اور ماتھے کے اوپر نشان بھی آ گیا سجود کا اور روزے رکھتے ہیں لیکن یتیم کا مال کھا رہے ہیں. آپ ذرا دیکھیں کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن سب چیزوں کو اکٹھا کر دیا، یعنی 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، اور اس لسٹ میں یعنی ایز اف دے آر ایکول، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، قتل کرنا. ہم کہیں ہائے ہائے توبہ ہم تو شرک نہیں کرتے، ہائے ہائے توبہ ہم جادو نہیں کرتے، ہائے ہائے توبہ ہم کسی کو قتل نہیں کیا، لیکن یتیم کا مال کھایا تو ایز اف یہ بڑے بڑے گناہ جو باقی کے ہیں وہ بھی اس کے برابر ہیں. وہ نہیں کر رہے تو اتنا ہی بڑا ایک اور گناہ کر رہے ہیں. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم سب کو معاف کرے اور کبھی بھی ہمارے سے یہ کوئی جرم نہ ہو، اور اگر کسی سے ہوا ہے تو وہ توبہ کر لے، وہ استغفار کر لے، وہ حق واپس کر دے اور پوچھے جا کے کسی بھی امام سے کہ میں کس طریقے سے اس کی درستگی کر سکتا ہوں تاکہ میں آخرت کی عذاب سے بچ سکوں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اپنے ایمان کی سلامتی کی اور گناہوں سے بچنے کی. آمین آمین آمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.